چلیں بھائی چلیں، اللہ اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم المخالفت وهو القسم السابع، پھر مخالفت ہے اور یہ قسم سابع ہے۔ ان کانت واقعتاً بسبب النسیان، اگر یہ مخالفت بسبب السیاق، اگر یہ تغییر السیاق ہے، بسبب تغییر السیاق ہے کہ اس سے جو روایت کا سیاق ہے، مفہوم ہے، عبارت کا آگے پیچھے اس کا آپس میں ایک تعلق ہے، مگر یہاں ایک جملہ دوسرے سے ملتا ہی نہیں، یہاں بات اور ہے، یہاں بات اور ہے، دونوں میں توافق ہی نظر نہیں آتا۔ یہاں پہلے بات کرتے ہیں تغییر اسناد کی، پھر کریں گے تغییر متن کی۔ تو یہاں پہلے کرتے ہیں سیاق الاسناد کہ یہ تغییر تبدیلی ہے سند کے ذکر کرنے میں۔ فالواقع فی ذالک التغییر ہوا مدرج الاسناد وہو اقسام، تو یہ تبدیلی جو واقع ہوتی ہے سند میں راویوں کے کم یا زیادہ ہونے میں، تو اس کو کہتے ہیں مدرج الاسناد، یعنی سند میں درج ہو چکا ہے، یہاں ایک راوی کا اضافہ ہو گیا ہے جو کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی پھر کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہتے ہیں ان یروی جماعت الحدیث حدیث باسانید مختلفہ، کہ ایک جماعت ذکر کرے مختلف اسانید سے روایت کا، فیروی ہے انہم راون، تو ایک راوی آئے اور وہ ان راویوں سے اس جماعت سے فیجمع الکل علی اسناد واحد، تو ان تمام کو ایک ہی سند میں ذکر کرے، ایک ہی سند میں، یعنی روایت تھی مختلف راویوں کی، امام زہری کی روایت تھی، سفیان ثوری کی روایت تھی، عبد الرحمن کی اپنے شعبہ کی روایت تھی، سفیان کی روایت تھی۔ یہ ایک راوی آتا ہے تو وہ 2 3 4 راویوں کو اکٹھا عن زہری و سفیان و عبد الرحمن یہ و شعبہ، آگے ان کے شاگرد استاد کا ذکر کرتے ہیں، سمجھے بات؟ فیجمع الکل علی اسناد واحد من تلک الاسانید، تو ان کی اسانید میں سے ان کو تمام کو جو ہے نا وہ اکٹھا ذکر کر دیتا ہے، ولا یبین الاختلاف، اور اختلاف کو بیان نہیں کرتا۔ اکیلے جب وہ روایت تھی تو اس سند میں کچھ اختلاف تھا، مگر اس اللہ کے بندے نے آ کے اس اختلاف کو بالکل نسیہ منسیہ کر دیا، ختم کر دیا، جس کے جیسے کہ اس کی مثال خود صحیح بخاری میں موجود ہے، امام بخاری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے کہ بندار روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی سے، اور عبد الرحمن بن مہدی روایت کرتے ہیں سفیان ثوری سے، سفیان ثوری آگے روایت کرتے ہیں واصل، منصور اور اعمش سے۔ آپ آسان طریقہ یہ ہے، لمبی چوڑی بات سے لائیں نا، فتح الباری کی 12ویں جلد، امام صاحب پہلے ذکر کرتے ہیں یحییٰ بن سعید سے حدثنا سفیان حدثنی منصور و سلیمان عن ابی وائل عن ابی میسرہ، یہ ساری روایت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں قال یحییٰ وحدثنا سفیان حدثنی واصل عن ابی وائل عن عبداللہ، سلیمان کا واسطہ نہیں، قلت یا رسول اللہ مثلہ، قال عمر فذکرتہ لعبد الرحمن وکان حدثنا عن سفیان عن الاعمش و منصور و واصل عن ابی وائل عن ابی میسرہ، قال داہو چھڑ انہوں، اس کو چھوڑو، بات سمجھے نا؟ یعنی امام سفیان انہوں ذکر کرتے ہیں کس سے؟ واصل سے، اعمش سے، منصور سے، واصل سے،
لیکن صحیح بات یہ ہے کہ واصل کی روایت میں اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سلیمان کا واسطہ نہیں ہے، لیکن جب یہ اکٹھا ذکر کر دیتے ہیں منصور، سلیمان اور اعمش اور واصل، تو پھر کیا کرتے ہیں ان ابی وائل ان ابی میسرہ یہ روایت ذکر کرتے ہیں، جبکہ واصل کی روایت میں کیا ہے ابو وائل ان عبداللہ سلیمان کی روایت نہیں ہے۔ یہ بات اللہ آپ کا بھلا کرے امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ واصل کا واسطہ جو ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہے، یہ واسطہ واصل کا جو ہے یہ مدرج ہے، کیونکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عمر بن یحییٰ سفیان عن منصور عن الاعمش سے بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں ان ابی وائل ان عمر ان عبداللہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، اس کی تفصیل یہ ساری نیچے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، نیچے ساری تفصیل حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ ہاں آگے چلیں اب۔ والثانی ان یکون المتن عند راوٍ الا طرفا منہ، کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک متن ایک راوی کے پاس ہے، ہاں جی، مگر اس کا ایک حصہ اس متن کا وہ اس راوی سے نہیں ہے، فَإِنَّهُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ آخر، وہ ہے تو صحیح لیکن اس سند سے نہیں بلکہ کسی اور سند سے ہے، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًا بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ، تو ایک راوی اس شیخ سے دونوں متون کو جمع کر دیتا ہے، دونوں متون کو جمع کر دیتا ہے، حالانکہ ایک متن کسی اور سے ہے دوسرا متن کسی اور سے۔ اللہ، یہ دیکھیے یہ روایت ہے سعید بن ابی مریم سے ان مالک ان الزہری ان انس، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا، اور اس میں سعید ذکر کرتے ہیں ولا تنافسوا، یہ لا تنافسوا کا لفظ جو ہے نا وہ سعید ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہے حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں، حضرت مالک عن الاعرج عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، اس کی روایت میں ہے۔ اصل میں یہ روایت حضرت امام مالک کی روایت میں ہے جو ابو زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ سے ہے، اس میں یہ لفظ ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، لیکن بعد نے کیا کیا تنافسوا کا یہ جملہ وہ حضرت انس کی روایت میں شامل کر دیا، بات سمجھے نا، حضرت انس کی روایت میں شامل کر دیا۔ یہ کون سی حدیث ہے یہ فتح الباری میں؟ 10ویں جلد ہے نا فتح الباری کی، یہاں دو باتیں بڑی عجیب ہیں، عجیب 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 عجیب۔ یہ ہے حضرت مالک کی روایت، ہاں، اور اس میں وہی لفظ ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، یہ اس میں لفظ ہے۔ اس میں دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دیکھیے یہ ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحابدوا، اسے ذکر کرتے ہیں کہ ذکر ذالک ابن عبد البر فی التمہید والخطیب فی المدرج قال وہکذا قال سعید بن مریم عن مالک عن ابن شہاب قال الخطیب وابن عبد البر خالف سعید جمیع الرواة عن مالک فی الموطا وغیرہ فإنہم لم یذکروا ھذا اللفظ فی حدیث انس، سمجھ آ گئی؟ انما ہی عندہم فی حدیث مالک عن ابی زناد اے الحدیث الذی یلی ھذا، اے جڑی فادرجھا ابن ابی مریم فی اسناد حدیث انس، صحیح ہوگی بات؟ ہاں
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تنبیہ کی ہے، واقع فی روایت عبد الرزاق عن معمر عن حمام فی هذا الحدیث من الزیادہ ولا تنافسوا، وقضا وقعت فی حدیث ابی ہریرہ من روایت الأعرج وبین الاختلاف فی الباب الذی بعدہ وبین الاختلاف فیما فیہا فی باب الذی۔ لیکن یہ جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور تنبیہ کے یہ بات فرمائی ہے نا، یہ بات ذرا محل نظر ہے۔ یہ محل نظر کیوں ہے؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ خود عبد الرزاق میں یہ روایت جو ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں یہ روایت اس طرح نہیں ہے، اور مسند عبد الرزاق میں یہی روایت جو ہے نا امام عبد الرزاق سے ہے، بلکہ ادب المفرد میں بھی امام عبد الرزاق نے کے واسطے سے خود امام بخاری نے ذکر کی ہے، لیکن اس میں جو حافظ یہاں کہہ رہے ہیں نا ولا تنافسوا، یہ لا تنافسوا کے لفظ ان کتابوں میں نہیں ہے، نہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، نہ ہی مسند امام احمد میں ہے، اور نہ ہی کہنا چاہیے کہ خود امام بخاری کی ادب المفرد میں ہے۔ سمجھے بات؟ عبد الرزاق کی لائن 11ویں جلد لائن، ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ، یہ ہے روایت۔ یہ معمر عن حمام کے طریق سے انہوں نے ذکر کیا ہے، معمر عن حمام کے طریق سے یہ لفظ ہے، یہ روایت فإن الظن أكذب الحدیث، اس کا پہلا حصہ ہے۔ اب لائے نا یہ دوسری مسند امام احمد کی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، دوسری جلد، یہ ہے 312، یہ دیکھیں، یہ ہے نا وہ سند، وہ معمر عن حمام، یہ سارا نسخہ ذکر کرتے ہیں، حمام بن مربع کا جو ہے نا، یہ سارا نسخہ ہے، یہ سارا نسخہ ہے، سمجھے؟ اب اس میں یہی روایت یہ دیکھیں، یہ ہے نا ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحدیث ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا۔ یہاں ولا تنافسوا یہاں ہے، ولا تنافسوا، یہ مسند امام احمد، تنافسوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ ادب المفرد ہے، ہاں وہ لائے 410، یہ ہے وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، سعید بن ابی مریم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس روایت کو ذکر کیا ہے تو وہ امام مالک اب روایت کرتے ہیں نا، امام مالک زہری عن انس سے، دوسری کرتے ہیں مالک عن ابی زناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ سے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ولا تنافسوا ہے، حضرت انس کی روایت میں ولا تنافسوا لفظ نہیں ہے، مگر سعید جس وقت روایت کرتے ہیں تو وہ حضرت انس کی روایت میں کیا شامل کر دیتے ہیں؟ ولا تنافسوا ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں جی، اور بھی اس کی مثالیں ہیں۔ فرمایا کہ وَمِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ إِلَّا طَرْفًا مِنْهُ فَيَسْمَعُهُ عَنْ شَيْخِهِ بِوَاسِطَةٍ فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًا بِحَذْفِ الْوَاسِطَةِ۔ انہی میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک راوی ایک حدیث اپنے شیخ سے سنتا ہے، مگر اس کی ایک طرف وہ اپنے شیخ سے نہیں سنتا، بلکہ اس کو اس نے سنا ہوتا ہے کسی اور شیخ سے۔ فَيَسْمَعُهُ
ان شیخ بے واسطہ، کسی اور شیخ سے، اپنے اسی شیخ سے کسی واسطے کے ساتھ، اپنے اس شیخ سے کسی ایک شیخ سے روایت بیان کرتا ہے لیکن اسی شیخ سے واسطے کے ساتھ بھی روایت بیان کرتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامًا بِحَذْفِ الْوَاسِطَةِ، تو اس سے جو شاگرد ہے اس کا، وہ اپنے اس شیخ سے روایت کرتا ہے جس نے دو سندوں سے اس کو روایت کیا ہوتا ہے، تو وہ واسطے کو حذف کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں جب عالی سند موجود ہے تو نازل کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے، تو وہ اس کو حذف کر دیتا ہے۔ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ الثالث، تیسری قسم یہ ہے کہ ان یکون عند الراوی متنان مختلفان باسنادین مختلفین، کہ ایک راوی کے پاس دو متن ہیں، دو علیحدہ سندوں کے ساتھ، دو مختلف سندوں کے ساتھ، فَيَرْوِيهِمَا رَاوٍ عَنْهُ مُخْتَصِرًا عَلَىٰ أَهْلِ الْإِسْنَادَيْنِ، تو ایک صاحب آتے ہیں تو وہ اپنے اس استاد کو ایک ہی سند سے دونوں متن بیان کر دیتے ہیں، سمجھایا؟ اور یروی احد الحدیثین بِإِسْنَادِ الْخَاصِ بِهِ، یا وہ ایک دونوں حدیثوں میں سے ایک ہی سند کو ایک ہی سند کے ساتھ اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن یزید فیہ من المتن الآخر، لیکن دوسرے متن میں سے کچھ الفاظ اس میں کیا کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، ما لیس فی المتن الاول، جو پہلے متن میں نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے کہ یسوق الراوی الاسنادہ، کہ راوی اب سند کو ذکر کرتا ہے، فیارض لہ عارض، تو وہ اس کو کوئی عارض پیش آ جاتا ہے، سند ذکر کرتا ہے تو درمیان میں کوئی حضرت صاحب تشریف لے آتے ہیں یا کوئی اور کتاب کا حوالہ آپ نے بول دیا، تو وہ کہتا ہے فیقول کلاما من قبل نفسہ، تو اس اپنی طرف سے وہ کلام کہتا ہے، یعنی فیارض لہ عارض فیقول کلاما من قبل نفسہ، ایک عارض آتا ہے اور وہ ایک بات کہہ دیتا ہے، اور یہ حضرت صاحب جو ہے نا اس کی بات کو حدیث کا جملہ سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فیظن بعض من سمعہ، تو بعض آدمی جو متیقظ نہیں ہوتے، یا کہنا چاہیے کہ وہ کہنا چاہیے کہ بیدار مغز نہیں ہوتے، وہ گمان کر لیتے ہیں جو کچھ اس نے سنا ہے، اس سے سنا ہے دوسرے عارض سے، کہ یہ بھی شاید حدیث کا ہی حصہ ہے۔ فَيَظُنُّ بَعْضُ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ هُوَ مَتْنُ ذَلِكَ الْإِسْنَادِ، کہ وہ بھی اسی سند کے ساتھ یہ متن ہے، فَيَرْوِيهِ عَنْهُ كَذَلِكَ، تو وہ اس کو اسی طرح بیان کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ھذا اقسام مدرج الاسناد، وہ ابن ماجہ میں معروف روایت ہے نا، کہ کہتے ہیں کہ ثابت بن موسیٰ بڑے نیک آدمی تھے، وہ شریک قاضی کے پاس آئے اور وہ شریک قاضی سے روایت بیان کرتے ہیں، عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر، کہ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، ہاں جی لیکن یہ حسن وجہہ بالنہار یہ اصل میں مدرج ہے۔ ہوا کیا تھا کہ شریک روایت لکھا رہے تھے تو انہوں نے کہا حدثنی الاعمش عن نبی سفیان عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہی تو ثابت آ گئے، یہ ثابت بن موسیٰ جو نیک آدمی تھے یہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو امام اعمش وہ حضرت نیک آدمی تھے ان کی طرح ملتفت ہو گئے، تو انہوں نے یہ فرمایا، یہ جملہ کہہ دیا کہ من قصرت صلاتہ حسن وجہہ فی النہار، جو رات نو نماز پڑھتا ہے وہ چہرہ صبح روشن ہوندا ہے،
تو فقال شریک من کثرت صلاۃ باللیل، یہ روایت بیان کی تو ثابت جو تھا اس نے کہا کہ یہ حدیث کا ہی حصہ ہے، حالانکہ بیان خود اس نے کیا لفظ، شریک نے اس کو ساتھ ٹانک دیا، شریک کثیر الخطا ہے نا، اس نے اس کو اس میں شامل کر دیا۔ ہوا کیا پھر کہ یہ روایت اسی طرح بیان ہونے لگی ثابت سے، ثابت نے اس کو اسی طرح بیان کر دیا، سمجھے بات؟ کہتے ہیں یہ ہے مدرج اسناد، واما مدرج المتن فہو ان یقع فی المتن کلام لیس منہ، مدرج متن یہ ہے کہ کلام واقع ہو جو اس متن کے ساتھ متعلق اس کا تعلق نہ ہو، فتارتاً یکون فی اولہ، کبھی یہ الحاق جو ہوتا ہے، ادراج ہوتا ہے، یہ روایت کے ابتداء میں ہوتا ہے۔ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے تو انکار کیا ہے کہ حدیث کی ابتداء میں کیا ہے، ادراج ہوتا ہی نہیں، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے النقط جلد 2 صفحہ 824 اور 29 میں ان پر رد کیا ہے کہ نہیں، سند کی متن کی ابتداء میں بھی کیا ہے، ادراج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ اسبغ الوضوء، اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، حضرت ابو ہریرہ کی سے یہ روایت ہے، تو کہتے ہیں کہ اسبغ الوضوء جو ہے نا، یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور حافظ نے یہ کہا بھی ہے کہ ابتدائے متن میں ادراج بہت نادر ہے، بہت نادر ہے صحیح لیکن بہت نادر ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ اور جگہ نہیں پایا جاتا، میں نے نہیں پایا، یعنی اسبغ الوضوء ویل للعقاب من النار، اس روایت کی ابتداء میں جو جملہ ہے اسبغ الوضوء، یہ حضرت ابو ہریرہ کا کیا ہے، خود اپنا قول ہے، یہ مرفوع روایت نہیں ہے۔ جی نقط یہ 824 صفحہ ہے دوسری جلد کا۔ آگے فرماتے ہیں وَتَارَةً فِي أَثْنَائِهِ، اور کبھی کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہوتا ہے، ہاں جی، کلام میں کیا ہوتا ہے، اس کی ابتداء درمیان میں ہوتا ہے، وَتَارَةً فِي آخِرِهِ، اور کبھی کبھی اس کے آخر میں ہوتا ہے۔ اصل میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے وہ ابن دقیق العید کی جو بات ہے نا، وہ اسنا کے ساتھ ہے، اول کے ساتھ نہیں، کہ کلام کے درمیان میں نہیں ہوتا۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نہیں، درمیان میں بھی، حدیث کے درمیان میں بھی ادراج ہوتا ہے۔ تو خیر اس کی مثالیں بھی انہوں نے دی ہیں۔ اب اس کی مثال واضح ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بسرا بنت صفوان میں کہ من مس ذکرہ او انثیہ او رفغہ فلیتوضأ، اب یہ رفغہ جو لفظ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ مدرج ہیں، یہ لفظ کیا ہیں، مدرج ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آگے وَتَارَةً فِي آخِرِهِ، اور کبھی کبھی کلام حدیث کے آخر میں یہ ادراج ہوتا ہے، وَهُوَ الْأَكْثَرُ، اور یہ اکثر ہوتا ہے، جس طرح حدیث عبداللہ بن مسعود مشہور ہے کہ جب انہوں نے تشہد سکھایا تو تشہد سکھانے کے بعد آخر میں یہ بات فرمائی کہ اذا قلت ذلك فقط تمت صلاتہ۔ تمام محدثین رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے، کلام ہے، اور اسی سے استدلال ہے ہمارے علماء احناف کا کہ نماز کے بعد، تشہد کے بعد اگر کچھ بھی نہ پڑھا جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے، نماز مکمل ہو جائے گی، بے وضو ہو جائے، ہنس پڑے تو نماز اس کی مکمل ہو گئی۔ حالانکہ تمام محدثین رحمہم اللہ کیا کہتے ہیں، اس کو مدرج فرماتے ہیں
کہتے ہیں لأنہ یقع بعطف جملۃ علی جملۃ، اس لیے کہ یہ کلام کے آخر میں بطور عطف ہوتا ہے، کلام یہ آخری حصہ جو ہے بطور عطف کے ہوتا ہے، او بدمج موقوف، یا یہ الحاق یا یہ تغییر سیاق یہ کس سے ہوتا ہے؟ موقوف کا مرفوع کے ساتھ مل جانے سے، یعنی پہلے بتلایا ہے نا تغییر سیاق یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ تو پہلے انہوں نے تغییر سیاق میں سند کی مثالیں دی، پھر انہوں نے کس کی مثالیں دی؟ متن کی۔ اب کہتے ہیں کہ کبھی یہ ہو جاتا ہے کس میں؟ موقوف من کلام صحابہ اور من بعدہم بمرفوع، یا صحابہ یا اس کے بعد جو حضرات ہیں تابعین اتباع التابعین، ان کا کلام مرفوع حدیث سے مل جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے، من غیر فصل، بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی فصل کے، کہتے ہیں کوئی درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس قسم کا کلام جو ہے نا وہ روایت کے آخر میں بیان کرتے، یہ جو روایت ہے نا فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معروف روایت ہے، تو اس میں یہ فَانْتَهَى النَّاسُ کا روایت بھی ہے نا جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کہتے ہیں فَهَذَا هُوَ الْمُدْرَجُ الْمَتْنُ وَيُدْرَكُ الْإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصَّلَةٍ لِقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فِيهِ۔ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا ادراج کا ہوتا ہے مفسر روایت کے وارد ہونے میں، مفسر روایت کے آ جانے میں، لِلْقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ، اس قدر اس کے درجے میں جو مدرج ہے۔ مفسر روایت ہوتی ہے، مدرج اس میں نہیں ہوتی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مفسر روایت ہے، اس میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اب دوسری روایت میں یہ جو لفظ ہیں یہ اس راوی کسی راوی کا کیا ہے؟ ادراج ہے۔ اور بالتنصیص علی ذالک من الراوی، یا خود راوی نے وضاحت کر دی ہو، نسخ کر دی ہو خود کہ یار یہ اضافہ ہے، یا بعض ائمہ مطلعین نے وضاحت کر دی ہو، اور باستحالت کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک، یا یہ محال ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کیسے فرما سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ للعبد المملوک اجران والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد والحج وبر امی لأحببت ان اموت وانا المملوک۔ یہ روایت، حالانکہ یہ آخری جملہ جو ہے نا والذی نفسی بیدہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تو پہلے فوت ہو چکی تھی، مگر یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد والحج وبر امی لأحببت ان اموت وانا مملوک، میں غلام ہوتا تاکہ 2 اجر لیتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اس کو فتح الباری 2548 نمبر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں فتح الباری جلد 5 صفحہ 175، جی، اور توضیح الافکار، توضیح الافکار کس کی؟ علامہ صنعانی کی، صفحہ 262 جلد 2۔ کہتے ہیں وقد صنف الخطیب فی المدرج کتابا، ادراج کے بارے میں خطیب نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا میں نے کیا کیا ہے؟ اختصار کیا ہے۔ وزدت علیہ
قدر ما ذکر مرتين او اکثر وردت وزدت قدر ما ذکر مرتين او اکثر نہیں، وردت علیہ اور رد کیا ہے میں نے اس پر اس قدر کہ جو انہوں نے 2 دفعہ یا زیادہ ذکر کی ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے، رد کر دیا ہے، اس کا اختلاف ذکر ہے نہیں کیا، اس لیے اس کو اختصار کیا ہے۔ کہتے ہیں اس کا نام ہے تقریب المنہج بترتیب المدرج، خطیب بغدادی کا کتاب ہے الفصل للوصل المدرج فی النقل، یہ کتاب اب چھپ چکی ہے، اور اسی کا اختصار کیا ہے تقریب المنہج میں حافظ نے، اور حافظ کی کتاب کا پھر اختصار کیا ہے سیوطی نے المدرج الی المدرج، یہ چھپی ہوئی ہے المدرج الی المدرج میں۔ آگے بات آتی ہے مقلوب کی، یہ نئی بات کریں گے انشاءاللہ۔